ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نوجوان نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں گنہگار ہوں، میں آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا گناہ بھی باقی رہے، یعنی میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھے اس پر کوئی سزا بھی نہ ملے، کوئی آپ ایسی تجویز یا طریقہ یا راستہ مجھے بتلا دیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل، میں تمہیں ایسی چند تجاویز یا چند باتیں ایسی بتلاتا ہوں کہ تم گناہ بھی کرتے رہو گے تو تمہیں سزا نہیں ملے گی، عذاب نہیں ہوگا۔ وہ خوش ہوا اور حضرت کے قریب آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی تم کو گناہ کرنا ہو تو تم اللہ کی سرزمین سے نکل کر گناہ کرو، اللہ کی نگاہ سے اوجل ہو کر گناہ کرو، جبھی بھی تمہیں گناہ کرنا ہو۔ فرمایا حضرت یہ ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری تجویز یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی، اس کو چھوڑ دو، اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خوددار ہوں۔ فرمایا کہ حضرت یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب روح نکالنے والے فرشتے تمہارے پاس آئے تو تم ان سے کہہ دو کہ ابھی میری روح نہ نکالو، میں جب بلاؤں تب نکال لینا۔ کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی ناممکن ہے۔ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ جب قبر میں تمہارے پاس سوالات کرنے والے منکر نکیر آ جائے تو ان سے پوچھنا کہ بغیر اجازت کیوں آئے ہو۔ کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی ناممکن ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آخری بات یہ ہے کہ جب تمہارے اعمال اللہ کے سامنے میدان محشر میں پیش ہو اور اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کو جہنم میں ڈال دو، تو تم فرشتوں سے کہہ دینا کہ مجھے ہاتھ بالکل بھی نہ لگانا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت یہ تمام باتیں جو آپ نے بتلائی ہیں ان میں سے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کروں۔ حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا اور کہنے لگے جب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت میری بات مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ گناہ بھی نہ ہو، گناہ میں کرتا رہوں اور اس پر سزا نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ اس لیے آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نیک اور تقوی کی زندگی گزاروں گا، گناہ اور معصیتوں سے بچوں گا، دوسروں کو بچاتا رہوں گا۔ ناظرین و سامعین، آج ہم میں سے کتنے نوجوان اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عذاب نہ ہو، جو نافرمانی کرتے ہیں اور امید لگاتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالا جائے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں اللہ کی صفات یقیناً غفور الرحیم کی ہے، وہیں پر اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ اللہ قہار بھی ہے اور اللہ جبار بھی ہے۔ نیک کام کرنے والوں کے لیے جیسے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، برائی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس لیے مزہ اسی بات میں ہے، زندگی کا مزہ اسی چیز میں ہے کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں، گناہ والی زندگیوں سے بچ جائے۔ شاگرد نے کہا تھا گناہ کی مثال دیتے ہوئے، حظ گناہ میں جب تو گناہ کر چکا پھر کچھ نہیں، تھوڑی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں۔ یعنی انسان تھوڑی دیر کے لیے گناہ کر لیتا ہے اور گناہ جب ہو گیا اس کے علاوہ سزا کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، نافرمانی والی زندگیوں سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بچاتے ہیں اور اللہ کے حضور پوری زندگی ہماری نیکی والی زندگی لے کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔